سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے اور 15ویں پارے کا بھی آغاز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے اور ایک نام سورہ سبحان بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے۔ حضرت امام بیداوی علیہ رحمہ نے اس بات پر یقین کا اظہار فرمایا کہ یہ سورت پوری کی پوری مکی سورت ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ 533 اس میں کلمات ہیں اور 3460 اس میں حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور پوری کی پوری مکی ہے، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 8 آیتیں اس سورہ مبارکہ میں وہ ہیں جو مدنی ہیں۔ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک آپ فرماتے ہیں کہ یہ 8 آیتیں ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور باقی پوری سورت ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ کی ابتدا ہوئی سبحان الذی، پاکی ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے ہر نقص سے منزہ ہے، پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے یعنی محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی شب معراج کا یہ واقعہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو فاصلہ ہے وہ 40 منزل ہے، یعنی 1.25 مہینے سے زیادہ کی راہ ہے۔ اگر عام مسافر سفر کرے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے میں جو اس زمانے میں انداز تھا سفر کا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر، تو اس میں 1.25 مہینے سے زیادہ کی راہ ہے، پہنچنے میں 1.25 مہینے سے زیادہ لگتا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد، یہ فضیلت اور شرف میں نے آپ کو کیوں عطا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اس میں فرمایا گیا بھی عبدہ، اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ تو شب معراج اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو میں نے یہ فضیلت اور شرف کیوں دیا؟ آپ نے عرض کیا کہ مالک، تو نے مجھے اپنا بندہ کہا، مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا، اس لیے مجھے تو نے یہ فضائل دی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں فرمایا گیا کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، تو مسجد اقصی کے ارد گرد دینی برکت بھی ہے، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اور وہ سرزمین پاک سرزمین ہے جہاں پر
کئی انبیاء پر وحی نازل ہوئی ہے، انبیاء کی عبادت گاہ ہے، انبیاء کے رہنے کی جگہ ہے، عبادت کا قبلہ ہے۔ یہ تو دینی برکتیں ہوئیں، وہاں پر انبیاء کے مزارات ہیں۔ اور دنیاوی جو برکتیں ہیں وہ یہ کہ وہاں پر کثرت سے نہریں ہیں، درخت ہیں، وہ زمین سرسب و شاداب ہے، میووں پھلوں کی کثرت سے بہترین آرام اور راحت کا مقام ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مہینے میں مختلف اقوال ہیں، مگر مشہور و معروف یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے مختصر حصے میں تشریف لے جانا قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور قرب کی منزلوں میں پہنچنا، یہ صحیح احادیث سے، ایسی صحیح احادیث جو معتمد ہیں، مشہور ہیں، ان سے ثابت ہے، اور یہ احادیث حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ معراج شریف حالت بیداری میں نصیب ہوئی اور جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کثیر جماعتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلہ اصحاب کا یہی عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس معراج کے واقعے پر جو فلسفی اور سائنس پڑھنے والے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراض سب بھی حقیقت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو معتقد ہے، جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ حضرت جبریل کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غایت اکرام اور احترام اور تعظیم کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین کا ہر آسمان کے دروازے کو کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام نبیوں کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تعظیم کرنا، تشریف لانے کی مبارکبادیں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں، اور پھر جبریل امین کا وہاں رک جانا اور معذرت کر کے رہ جانا، اور یہ کہنا کہ میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر مقام قرب خاص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عروج فرمانا، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک مخلوق کے خیالات پرواز بھی نہیں کر سکتے، وہاں خاص رحمت اور کرم کا ہونا، اللہ تعالی کی طرف سے انعامات اور خاص نعمتوں سے سرفراز فرمایا جانا، اور آسمان و زمین کی بادشاہت اور چپے چپے کو دیکھنا، اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، امت کے لیے نمازیں فرض ہونا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا، جنت اور جہنم کو دیکھنا، سیر کرنا، پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا، اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شور مچانا، اور پھر ان کے اعتراض پر بیت المقدس کی پوری عمارت حضور کے سامنے آ جانا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کے حال کو بتانا، ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتوں کو بتانا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کے جو احوال بیان کیے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں واقع معراج میں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ تمام سیاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہیں، اور بکثرت احادیث ان تمام معاملات کے بیان اور ان کی تفصیلات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو آپ نے یہ ساری گفتگو جو سماعت کی، اس سے پورا واقعہ معراج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو ہم جو واقعہ معراج سنتے ہیں یہ کئی احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور اس کی تفصیل کئی احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ جب عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو عظمت مصطفیٰ کے قائل نہیں وہ صحیح احادیث کے موجود ہونے کے باوجود اعتراضات کرتے ہیں، جھوٹے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا، اپنا دیدار کرایا، قرب خاص کی منزلیں عطا فرمائیں، اور رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں حضور کی محبت رکھی۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں جو ابتدا کی گئی وہ سبحان الذی سے کی گئی، تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اس پر دلیل ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے، کیونکہ سبحان سے واقعہ شروع کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ خواب میں ادھر سے ادھر چلا جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری میں یہ سفر فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر اسرا بعبدی لیلاً کے الفاظ ہیں، تو یہ عربی کا انداز ہے، قرآن پاک کا انداز ہے کہ جب بعبدہ کا ذکر آتا ہے، یعنی عبد کا ذکر آتا ہے کسی کی حیات میں، تو اس سے جسم بھی مراد ہوتا ہے اور روح بھی مراد ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسمانی معراج کرائی، آپ جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تیسری بات یہ کہ کافروں نے اس پر شور مچایا، اور شور مچانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ گئے ہیں تو بتائیے کہ مسجد اقصی کیسی ہے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کافروں کا شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کا ذکر نہیں کیا بلکہ بیداری کا ذکر کیا ہے، کیونکہ خواب پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہاں پر جسمانی معراج کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تھے، معراج میں حضور تشریف لے گئے، واپس آ گئے، لیکن آپ کا جسم غائب نہ ہوا، میں نے جسم وہیں پر موجود پایا۔ تو دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور ہجرت کی بعد ہوئی ہے۔ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے، مکہ شریف کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عائشہ جب حضور کے گھر میں آئی نہیں تھیں تو وہ کیسے یہ بات کہہ سکتی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق 34 معراج ہوئیں،
33 معراج خواب میں ہوئی اور ایک جسمانی معراج ہے۔ تو ہم جس معراج کا ذکر کر رہے ہیں وہ جسمانی معراج ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس معراج کا ذکر کر رکھی ہیں وہ خواب کی معراج کا ذکر ہے، جو ان 33 معراجوں میں سے ہے جو آپ کو خواب میں کرائی گئی۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ اب بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہ کے سامنے موجود ہو کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا شب معراج میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کئی صحابہ اس بات کو بیان کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر حضرت عائشہ کو معلوم ہو اور حضرت عائشہ انکار کرے تو کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ کے اس قول کی تفصیل ہے، اس میں ایک تو یہ کہ اس روایت کی سند پر اعتراض ہے۔ جو حدیثیں پیش کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول پر کہ حضور نے فرمایا میں نے رب کا دیدار کیا، ان حدیثوں کی سند قوی ہے بنسبت اس روایت کے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، وہ سرکار کا فرمان ہے کہ میں نے رب کو دیکھا، تو حضور کے فرمان کو فوقیت حاصل ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا اس کی تشریح محدثین نے یہ فرمائی کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کا احاطہ کیا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ کسی کی آنکھیں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ احاطہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی چوڑائی پوری ذات ہماری آنکھوں میں سما جاتی ہے، تو کوئی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ سب کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح علماء اہل سنت کی معراج کے موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ مقالات کاظمی، حضرت علامہ کاظمی میاں علیہ رحمہ کے مقالات ہیں، اس میں بھی اس موضوع پر تفصیلی دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ، میرے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کو خدا نہ سمجھو۔ ذریت من حملنا مع نوح، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا کشتی میں۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے تھے۔ جب کچھ کھاتے پیتے پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کا شکر بجا لاتے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وہی بھیجی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہ بات لکھی کہ اے بنی اسرائیل تم زمین شام میں اور بیت المقدس میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، ظلم کرو گے، بغاوت کرو گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
اور زمین کو تم فساد سے بھر دو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، یعنی پہلی بار کے فساد کے عذاب کا وعدہ آیا، جو یہ وعدہ تھا کہ جب تم پہلی بار فساد کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، تو جب انہوں نے پہلی بار فساد کیا اب عذاب کا وعدہ آ گیا۔ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے سخت لڑائی والے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے۔ یعنی بنی اسرائیل نے جب توریت کے احکام کی مخالفت کی، گناہوں کا ارتکاب کیا، حضرت شعیہ علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کافروں کو مسلط کر دیا جو بہت زور اور قوت والے تھے۔ وہ سنجاریب اور اس کی فوجیں تھیں، یا بخت نصر یا جالوت، جنہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد کو خراب کیا اور 70,000 کو ان میں سے گرفتار کیا۔ یہاں پہ فرمایا فجاسو خلال الدیار، تو وہ دشمن شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھس گئے، تو انہوں نے تمہیں لوٹا اور تمہیں قتل کیا اور بہت ساروں کو قید کیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا، تو یہ عذاب کا وعدہ تھا جو لازم تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا۔ یعنی جب تم نے توبہ کی اور تکبر سے، گناہوں سے، فساد سے تم باز آئے تو ہم نے تم کو دولت دی اور ان پر غلبہ عنایت فرمایا، اور تم ان کافروں پر غالب ہو گئے جو پہلے تم پر مسلط تھے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہارا جتھا بڑھا دیا، تمہارا لشکر، تمہاری تعداد میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے، تمہیں اس بھلائی کی جزا ملے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا، پھر تم نے گناہ کیے، فساد برپا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی تم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور تم نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اہل فارس اور اہل روم کو مسلط کیا تاکہ تمہارے وہ دشمن تمہیں قتل کریں، تمہارے لوگوں کو قید کریں اور تمہیں اتنا پریشان کریں، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں، یعنی رنج اور پریشانی کے آثار تمہارے چہروں سے ظاہر ہو جائیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور اس لیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں، یعنی بیت المقدس میں، اور اس کو ویران کریں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے تمہارے پہلے فساد کے وقت۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، یعنی بنی اسرائیل کے شہروں کو تباہ کر دیں۔ مطلب پیارے بھائیوں، یہاں پر بنی اسرائیل کی توریت سے دوری کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل توریت کی تعلیمات سے دور ہو گئے، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا
تو کافر ان پر مسلط ہو گئے اور یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور توریت کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو اللہ نے برکتیں دیں اور ان کو غلبہ دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ توریت کی تعلیمات سے دور ہو گئے، گناہوں میں پڑ گئے، پھر دشمن مسلط ہو گئے اور دشمن نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ نصیب ہو تو مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری اختیار نہ کریں، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا اور یہ مسلمانوں کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور دشمن پر مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ بے حیائی بڑھتی رہی تو پھر ذلت اور رسوائی بڑھتی رہے گی۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے، یعنی تیسری مرتبہ تم گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو پھر ہم عذاب دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، انہوں نے پھر اپنی شرارت کی طرف عود کیا، یعنی پھر گناہ کرنے لگے، شرارت کرنے لگے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کی تکذیب کی، تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر ذلت لازم کر دی اور مسلمان ان پر مسلط فرما دیے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں یہودیوں کی نسبت وارد ہوا، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ڈال دی گئی۔ تو آج یہودی مالدار ضرور ہیں لیکن چین سے نہیں ہیں، ہر جگہ پر یہ ذلیل و رسوا ہیں اور ہر وقت ان پر خوف طاری ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور رسولوں کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس میں عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا عشق، ان کی غلامی، اس غلامی میں وفاداری اور ان کی عظمت اللہ تعالی ہمارے دلوں پر راسخ فرمائے، اور ان کی خاص نگاہ کرم اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔